جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ہے کہ وہ کبھی تو یہ کہیں گے کہ ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے، کبھی کہیں گے کہ جی ہم کافر تھے، کبھی کہیں گے کہ ہمیں ان بڑوں نے گمراہ کیا تھا، کبھی اپنے بڑوں کو لعن طعن کریں گے، کبھی یہ کہیں گے کہ ہمیں واپس دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، ہم نے یہاں آ کے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب ہم نیک اعمال کریں گے۔ یہ مختلف قسم کے بہانے وہ کریں گے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس دن وہ بول نہیں سکیں گے۔ دوسرے مقامات پر ان کے مختلف بولوں کا ذکر ہے کہ وہ بول رہے ہیں، مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں، تو مختلف اوقات کی بات ہے۔ کبھی تو وہ جب یہ باتیں کریں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم تو یہ برے اعمال کرتے ہی نہیں تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، بند، سیل پیک، منہ سے نہیں بولو گے، اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ اعمال کرتے رہے ہیں۔ جو معذرتیں وہ کریں گے اس کے جواب انہیں دے دیا جائے گا، اور جب وہ بالکل لاجواب ہو جائیں گے، ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، تو اس وقت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے اب یہ بول نہیں پائیں گے۔ یا اس بول نہ پانے سے مراد زبان سے بولنا نہیں، بلکہ بول نہ پانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اب لاجواب ہو چکے ہوں گے، ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، اور انہیں اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ یعنی پہلے یہ بات فرمائی کہ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ رہے گا ہی نہیں، ہر بات میں جو وہ بول چکے ہوں گے اس میں ان کو لاجواب کر دیا جا چکا ہوگا، تو اب ان کے لیے بولنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، اب انہیں اجازت بھی نہیں ملے گی کہ بلا وجہ اب مت بولو، اب ان کے منہ بند کر دیے گئے۔ فَيَعْتَذِرُونَ، کہ وہ عذر پیش کریں۔ عذر جو ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ عذر تین طرح کا ہوتا ہے۔ اصل میں عذر ہوتا ہے کسی کام کے نہ کر سکنے کی وجہ بیان کرنا، کہ میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یا تو اس وجہ سے کہ میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، یا میں یہ کر نہیں سکتا تھا، بالکل انکار کر دینا، اور یہ بھی اہل دوزخ کریں گے۔ اور دوسرا کسی کام کے نہ کرنے کی کوئی معقول وجہ بتا دینا، یہ بھی عذر ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ مصروف تھا، یا میری یہ وجہ تھی، میں غلام تھا، میں ماتحت تھا، یا مجھے علم نہیں تھا، اس طریقے سے کوئی وجہ بتا دینا، کسی کام کے نہ کرنے کی کوئی وجہ بتا دینا، یہ بھی عذر ہے۔ اور عذر کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ یہ مان لینا کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور یہ کہہ دینا کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، یہ عذر کی تیسری قسم ہے، جسے ہم توبہ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تینوں عذر اس دن قبول نہیں کیے جائیں گے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا تو یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ کوئی اگر بہت بڑی وجہ بتا دے کہ میں نے یہ کام، میں نے ایمان اس وجہ سے نہیں لایا، میں نے اعمال صالحہ اس وجہ سے نہیں کیے، وہ بھی قبول نہیں ہوگی، بڑی سے بڑی وجہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، نیکسٹ ٹائم میں نہیں کروں گا، مجھے دوبارہ واپس بھیجا جائے، یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، اور انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَيَعْتَذِرُونَ، کہ وہ عذر کریں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہاں ایک لفظ اوپر لا ینطقون ہے، وہ بول نہیں سکیں گے۔ یہ بول جو ہے اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے دنیا میں، اور یہ دنیا میں بھی انسان سے لی جا سکتی ہے اور آخرت میں بھی محروم ہو سکتا ہے۔ آج اس بول کے ذریعے سے ہم بہت کچھ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی
اور اللہ کے انعامات کما سکتے ہیں اگر اچھا بولیں، نیک بولیں اور ہمدردی کی بات کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اور اگر فضول بولتے رہیں تو یہ تو لکھے جائیں گے، اور پھر زبان بند کر کے اور زبان کو سیل کر کے پھر اعضاء سے بلوا کر ان کو گواہ پیش کر کے اور سزا دی جائے گی۔ اللہ رب ہمیں فضول بولنے سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔